کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے تینوں علم نہیں کہ جیڑیاں ایتاں اج رات اتریاں نے یہو جیاں آیتاں کدی بھی نہیں دیکھیاں گئیاں۔ وہ کیڑیاں نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس حدیث نو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ قل اعوذ برب الفلق یہ بھی صورت ہے پوری، اور قل اعوذ برب الناس یہ بھی پوری صورت ہے۔ پہلی آیتاں ذکر کرن دا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ آیتاں ہی مراد نے، بلکہ پوری صورت مراد ہے۔ انہوں سورہ فلق تے سورہ ناس کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید دیاں آخری صورتاں نے۔ یہ دو صورتاں قرآن مجید دیاں خصوصی طور تے پڑھن دا حکم ہے۔ انہاں دے شروع وچ قل دا لفظ آیا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ انہاں تو پہلی سورت قل هو اللہ احد، یہ دے شروع چ بھی قل ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ یہ کثرت دے نال پڑھیاں جانیاں چاہیے نے یہ صورتاں۔ قل دا مطلب یہ ہے کہ یہ کثرت دے نال پڑھو۔ اس واسطے ہر نماز تو بعد ان تینوں صورتاں نو پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور انہاں تو پہلے قل هو اللہ احد۔ یہ تینوں صورتاں نو ہر نماز تو بعد پڑھنا یہ بڑی مفید چیز ہے۔ جس طرح آیت الکرسی نا پیچھے اسی سنے اسی کہ آیت الکرسی ہر نماز تو بعد پڑھنا یہ انسان کو جنت دے اندر لے جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تین صورتاں ہر نماز تو بعد پڑھنا یہ انسان کو ہر قسم دے شر تو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ صورتاں خاص طور پہ دنیاوی شرور تو بچن واسطے بنیاں نے، یعنی دنیا دے اندر جڑیاں شرارتاں ہوندیاں نے نا، انساناں والوں ہون یا شیطاناں والوں ہون، یعنی جناں والوں ہون، انہاں ساریاں شرارتاں تو محفوظ رکھن واسطے یہ دو صورتاں پڑھنا مستحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دفعہ یہودیاں نے جادو کر دیتا سی، صحیح بخاری دی روایت ہے۔ چونکہ جادو یہ اثر جسم تے ہوندا ہے تے جسمانی بیماری نبی نو لگ سکتی ہے۔ یہ کوئی تعجب دی بات نہیں، کوئی یہ کہے کہ جی نبی تے جادو دا اثر کس طرح ہو گیا، جی میں نبی نو ٹھواں ڈنگ سکتا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے سن صبح تہجد دی کہ ایک ٹھواں ڈانگیا کہ آپ نے نماز تو بعد فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں ہلاک کرے، یہ نہ نمازی نو چھڑتا ہے نہ غیر نمازی نو۔ ٹھواں تو ٹھواں یہ ڈنگ سکتا ہے، سپ کٹ سکتا ہے نبی نو، بیماری لگ سکتی ہے نبی نو، کوئی بھی بیماری۔ حضرت ایوب علیہ السلام تے مشہور نے نا کہ انہوں نے کئی سال بیماری لگی رہی، بیماری بھی ایسی کہ شاید ایسی اور اتنی لمبی بیماری کسی ہور نو نہیں لگی۔ گویا نبی دے اوتے جسمانی طور تے اثر ہو سکتا ہے کسی جانور دا بھی اور کسی بیماری دا بھی۔ یہ جادو بھی دراصل آپ کو جسمانی نقصان پہنچان واسطے کیتا گیا سی۔ یہ یہودی قوم شروع تو مسلمانوں کی دشمن ہے اور یہ دشمنی قیامت تک رہنی ہے، قیامت تک۔ عیسائیوں کے بارے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائی یہ نرم دل نے، انہاں چوں اچھے بندے مسلمان ہو جاندے ہیں، اور بہت سارے عیسائی مسلمان ہوئے بہت سارے علاقوں کے اندر، اور ہن بھی ہوندے رہندے نے۔
بہت سارے عیسائی یورپی ممالک کے اندر ہن بھی مسلمان ہوندے نے، لیکن یہ یہودی اتنی متعصب قوم ہے، اتنی ضدی قوم ہے، یا آخو کہ ساری اتنی دشمن قوم ہے کہ انہاں چوں توقع نہیں کیتی جا سکتی کسی دے ہدایت تے آن دی۔ جنہ چر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں وچ رہ اتنی دیر تک کہ آپ کو نقصان پہنچاؤن دیاں کوششاں ہی کرتے رہے۔ انہاں چوں ایک یہ کوشش بھی ہے، ویسے انہوں نے آپ جان تو مار دین دی بھی کوشش کی تھی۔ آپ ایک باری انہوں دے محلے چ گئے، یہودیاں دے محلے کسے کام واسطے، یہ زبان دے تے پھر انہوں مٹھیاں بننا پیندا سی نا، رہنا جو سی، اس واسطے بڑے احترام نہ آکھے تشریف رکھو، اسی بندے کٹھے کرنے ہیں تے پھر تسی جیڑی بات پیش کرنی کرو۔ لیکن اندر کھاتے منصوبہ یہ بنا لیا کہ کسے بندے نو اتے چھت تے چڑھایا کہ چکی دا پاٹ، چکی دا اتلا پاٹ اے وہ اتوں اچانک سٹ دے تھلے۔ ظاہر ہے اتنا بھاری پتھر اگر کسی آدمی دے اوتے مکان تو گرے وہ دے بچن دی بہت گھٹ توقع ہے، تے پھر اسی کہہ دیں گے ہو اے کتے پہلا دا پیاس ہی پتہ نہیں کسی جانور نے ہلایا کی ہویا ڈگ پیا، بہانے تے بندہ بنا ہی سکتا ہے نا بعد وچ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہے سن۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ فرشتہ اطلاع دے دیتی کہ تواڈے بارے انہاں دا منصوبہ برا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں فوراً اٹھ آئے اور واپس مدینے آئے، اور یہ سبب بنیا اس قبیلے دے مدینے تو جلا وطن کرن دا۔ اسی طرح یہ واقعہ ہویا حتیٰ کہ خیبر دے موقع تے جتھے یہودی سارے چلے گئے سن وہ مدینے یہودی نہیں رہ سن، پھر بھی انہوں نے اتھے بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دشمنی نہیں چھڑی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی عورت نے، اور اس دعوت دے اندر گوشت پکایا بکری دا، تے او دے چند بوٹیاں تے چنگی زہر لا دیتی۔ کی مقصد کہ اللہ دے رسول کھان گے تے مر جان گے، اسی کہاں گے اللہ جانے، باقی کھان والے تے ٹھیک ٹھاک نے۔ خاص طور پہ جڑے اعضاء آپ کو زیادہ پسند سن انہوں نے پتہ سی رہتے سن مدینے چ پہلے تے پوچھ بھی لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کیا گیا جی بازو دا گوشت، مطلب بکرے دے بازو دا گوشت، جس طرح اسی مرغے دی ٹنگ پسند کرنے ہیں، یہ بھی تقریباً اسی طرح دی ہے۔ انہوں نے پھر اس گوشت کو اچھی طرح زہر آلود کیتا تاکہ آپ تھوڑا بہت بھی کھا لیں تے اثر ہو جائے، لیکن اجے آپ نے مونچ برکی پائی سی فوراً اگل دیتی، فرمایا بھائی اے نہ کھاؤ گوشت، یہ اندر زہر ملایا گیا ہے۔ گویا انہوں نے پوری کوشش کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دشمنی دی اور حد لا دیتی۔ ایک اے واقعہ پھر ہویا کہ انہوں نے جادو کر دیتا۔ لبید بن عاصم انہوں دا بھانجا سی یہودیاں دا، انہیں جادو کیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جادو کیتا سی کہ آپ جانوں مار دیتا جائے، جادو ایسا سی تے جادو نال انج ہو بھی جاندہ ہے، چونکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ عموماً یہ اندر شیطان اور برے جن استعمال ہوتے ہیں اس کام دے اندر، تے جن انسان نو نظر آن والی مخلوق نہیں، اس واسطے ہو سکتا ہے جادو دے اثر نال کسی انسان نو مار دیتا جائے، او جن کسی انسان نو مار دین، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی ایڈا اثر نہیں ہویا۔
بلکہ صرف آپ اندرونی طور پہ کچھ کمزوری محسوس ہوئی، مثلا آپ دی نظر دے اثر پیا، آپ دی جسمانی قوت تے اثر پیا، جس دا صرف آپ دے گھر والوں ہی اندازہ سی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ دماغی پریشانی بھی لاحق ہوئی، جنہوں اسی اج کل ٹینشن کہنے ہیں، یہ بھی کچھ لاحق ہوئی۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ کی وجہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ جس بیماری کی وجہ سمجھ نہ ہوگی ہوئے عموماً اتنے جادو کم کر رہا ہوگا۔ جس بیماری دی سمجھ آوے کہ اے بیماری دی آ وجہ ہے، یہ آ علاج ہے، ٹھیک ہے، علاج ہو گیا، آدمی ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہوئے گی بیماری۔ تے جس بیماری دی کوئی وجہ سمجھ نہ آئے، ظاہری بیماری قائم رہے، اتنے امکان کافی حد تک ہوتا ہے کہ یہ جادو ہوئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت کے نال دعا کی آپ نے کہ یا اللہ مینوں اے دس کہ اے کیا وجہ ہے جیڑا مینوں جسمانی کمزوری لاحق ہو گئی ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے وقتی طور پہ۔ تو آپ نے پھر خواب چ نظر آیا کیا کہ آپ لیٹے ہوئے نے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا سرانے والے پاسے، دوسرا پوندی والے پاسے کھڑا ہو گیا۔ پوندی والا پوچھتا ہے سرانے والے کہ بھئی اس بندے نو کی ہے؟ یہ خواب دی بات ہے، خواب آیا انہیں کیا انہوں جادو ہویا ہے۔ وہ پہلا پوچھتا ہے کہ جادو کس کیتا؟ انہیں کیا کہ یہودیاں دے بندے نے کیتا ہے، لبید بن عاصم نے۔ پھر انہیں پوچھا کادے وچ کیتا ہے، یعنی کس چیز دے اندر جادو کیتا ہے؟ انہیں کہا کہ اس شخص دے وال لے گئے، سر دے بال، انہاں والاں دے وچ جادو کیتا ہے۔ عام طور تے انسان دے نا جسم دے متعلقہ کوئی چیز لے کے او دے وچ جادو کیتا جاندا ہے، او دے بال ہون، او دے ناخن ہون۔ اس واسطے علماء نے کیا ہے کہ حجامت تو بعد بال تے ناخن ایک دفن کر دینے چاہیے نے، باہر نہیں سٹنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی شرارتی بندہ ایویں شغل طور تے انہاں تے کو عمل شروع کر دے، بعض بندے صرف شغل دے طور تے بھی کر لیندے نے بغیر کسی دشمنی تو بھی۔ دیکھیے کی اثر ہوتا ہے، خصوصاً خواتین انہاں دے وال جڑے نے نا محفوظ رکھنے چاہیے نے، یعنی دفن کر دیتے جان۔ تے مرداں نو بھی جنہاں دے بارے جنہاں نو یہ خدشہ ہوئے کہ ساڈے تے جادو ہو سکتا ہے، کوئی وجہ ہوئے، بال تے ناخن ایک کٹ کے دفن کیتے جان یا اس طرح ضائع کر دیتے جان کہ کسی دے ہاتھ نہ ہو۔ انہیں آخیا کہ وہ پھر جادو کر کے بالاں دے وچ، وہ بال سی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے تے ایک ٹوٹی ہوئی کنگھی جیڑی آپ استعمال کرتے سی، آپ دی خدمت کردا سی ایک یہودی بچہ، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دی حوصلہ شکنی نہیں کرتے سی۔ وہ یہودی بچہ بھی اللہ دے رسول دی خدمت واسطے آنا جی میں تہاڈی کنگھی کر دیا، میں اس وہ مخلص سی آپ دے نال، وہ نہیں شرارت واسطے ایسی مخلص سی۔ تے پھر آپ انہوں روک دے نہیں سن، یہ نہیں کہتے سی تو تے یہودی ہیں تے میں تیرے کولوں کنگھی نہیں کرانی یا تیرے کولوں خدمت نہیں کرانی، نہیں کہتے سی ٹھیک ہے۔ وہ خدمت کردا ہوندا سی تے کنگھی بھی کردا سی آپ۔ وہ بچے نو ایڈا پتہ نہیں سی، انہوں نے کہا یار سانو اللہ دے رسول دے کچھ وال تے ٹوٹی ہوئی کنگھی جیڑی ہے نا وہ سانو لیا دے۔ ظاہر تے کیتا ہوئے گا جی اسی تبرک واسطے لینا چاہنے ہیں۔ وہ بچہ سی، بچے نے دے چھڑے وال تے کنگھی۔ انہوں نے پھر مزید وہ دھاگے وغیرہ ہور چیزاں پڑھ پڑھ کے گٹھاں دے دے کے اس تے جادو کیتا۔ ویسے وہ بچہ
ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, کلمہ پڑھ لے۔ بیٹے نے باپ وال ویکھیا، ظاہر ہے باپ والی دیکھنا سی نا، چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے۔ باپ کہنے لگے بھی جویں اللہ کے رسول کہندے نے اوویں کر لا۔ باپ نے آکھیا، باپ گویا سمجھدار سی، یا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو متاثر ہوئے، لیکن قوم نو چھڑنا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ وہ آپ تے نہیں مسلمان ہویا، بچے نو کہن لگا جویں اللہ کے رسول کہندے نے اوویں کر لا۔ وہ بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، فرمایا شکر ہے اللہ دا جس نے اس میرے خادم نو اگ تو بچا لیا۔ انہاں والاں دے وچ او کنگھی تے وال کچھ ہور اپنے کولوں چند چیزاں پائیاں، اس جادو کر کے انہوں نے ایک کھوہ دے وچ رکھ دیتا۔ وہ پھر پوچھیا نا وہ بندے نے پیروں والے نے سر والے کولو کہ وہ سارا سامان جادو دا کتھے ہے؟ انہیں آکھیا ایک بیر زروان ہے، بیر زروان مدینے تو باہر ایک کھوہ سی، بے آباد کھوہ، اتھوں کوئی پانی نہیں لیندا سی۔ اس کھوہ دے وچ ایک بھارے پتھر دے تھلے رکھے ہوئے نے چیزاں، کھوہ دے اتلے پاسے ایک پتھر تھوڑا جہا بدا کے رکھیا جاندا سی تاکہ اس پتھر تے کھڑے ہو کے ڈول کڈے جان۔ جے پتھر نہ ہوئے تے پھر وہ ڈول کناریاں نال لگ لگ کے پانی بھی خراب ہوئے تے ڈول بھی جائے واپس، اس واسطے تھوڑا جہا پتھر بدا کے رکھ دے سی۔ وہ بداؤن نال پھر اگے ہو جاتا نا بندہ تے ڈول آرام نال کڈ سکتا ہے، ڈول کناریاں نال نہیں لگتا۔ وہ بڑا بھاری پتھر ہوتا ہے، ظاہر ہے معمولی پتھر تے ڈگ سکتا ہے آدمی دے بوجھ نال۔ وہ دے تھلے رکھے ہوئے سے انہوں نے وہ سارا کچھ، تے پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت زیادہ ہو گیا، آپ تشریف لے گئے اتھے بیر زروان کول، بے آباد کھوہ، بڑے ڈراؤنے جے درخت تھے۔ پھر آپ نے وہ پتھر پٹوایا، صحابہ جڑے آپ نال لے گئے انہوں نے وہ پتھر پٹیا، وہ چیزاں کڈیاں تے او دے وچ نا گنڈاں دتیاں ہوئیاں سی والاں نوں، تے جڑے کوئی السی وغیرہ دے ریشے سن انہاں نوں گنڈاں دتیاں سن، 11 گنڈاں۔ یہ دو سورتاں دیاں ایتاں بھی 11 ہیں، ایک دیاں 5 ایک دیاں 6، 11 ایتاں۔ آپ نے حکم ہویا سی کہ ایک ایک ایت پڑھ دے جاؤ تے ایک ایک گنڈ کھول دے جاؤ۔ آپ پھر اسی طرح ایک ایک ایت پڑھی، ایک ایک گنڈ کھولی۔ جس وقت وہ 11 دیاں 11 گنڈاں کھل گئیاں، وہ جادو دا اثر ختم ہو گیا، کیونکہ جادو دا اثر اسی طرح محفوظ رکھیا جاتا ہے کہ وہ گنڈاں بھی پڑھ کے گنڈاں دتیاں جاندیاں نے، وہ جدوں تک گنڈ نہ کھلے ادوں تک وہ دا اثر نہیں ختم ہوتا۔ اس واسطے جدوں 11 گنڈاں کھل گئیاں تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے جسمانی طور پہ، کوئی آپ کے ہوتے کسی قسم کی کمزوری یا خرابی نہیں رہی۔ یہ کیا گیا ہے کہ یہ دو صورتاں اس موقع تے نازل ہوئیاں جدوں آپ تے جادو ہویا سی۔ ممکن ہے پہلا اتریاں ہون تے اس موقع تے پڑھن واسطے کیا ہوئے کہ یہ دو صورتاں پڑھ کے تے جادو دا اثر ختم کرو۔ گویا یہ دو صورتاں یہ انسان کو جادو تو محفوظ بھی رکھ دیا نے، اور اگر کسی تے جادو ہو جائے تو وہ دا اثر مٹا بھی سکتی نے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی